وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. محترم حضرات، دیوی اور ملی بھائیوں، ابھی جو رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں پورے مہینے جہاں میری رہائش ہے وہاں کی بغل کی مسجد میں پورے مہینے قرآن مجید کے درس کا سلسلہ رہا فجر کی نماز کے بعد، اور یہ سلسلہ الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اس کے لیے اس سال قرآن مجید کے 30 مقامات کا انتخاب میں نے اس نقطۂ نظر سے کیا تھا کہ روزانہ ایک ایک مقام کی تفسیر اور اس کی وضاحت مقتدیوں کے سامنے کی جائے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ پورا ہوا۔ قرآن مجید کا درس دینے کے دوران اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان مسلکوں میں اور جماعتوں میں اور مختلف فرقوں میں بٹے رہنے کے باوجود قرآن مجید سے لگاؤ رکھتے ہیں اور قرآن مجید سے انہیں محبت ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی باتیں ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی جائیں اور بحمدللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ خدا کرے کہ وہ دن آئے کہ ہماری ساری مساجد میں ہمارے ائمہ مساجد اور خطبائے مساجد اس کا اہتمام کر سکیں اور مسلمان مقتدیوں کو وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر کر کے قرآن مجید کی اہم باتیں ان کے سامنے بیان کر سکیں۔ قرآن مجید براہ راست سننے اور اس کو سمجھنے کے بعد ایک مسلمان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے غلط خیالات ختم ہوتے ہیں اور پھر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے اور ان میں آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ سلسلہ ہر مسجد کے اندر شروع کی۔ تو ان 30 مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی ہے جن کی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے ابھی کی گئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جن پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور مختلف سیاق و سباق کے ساتھ کیا گیا۔ ان واقعات کے سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ کفار مکہ اور وہ حضرات جو اسلام کی دعوت کی راہ کے سب سے بڑے مخالف تھے ان کو یہ بتایا جائے کہ آج یہ تمہاری مخالفت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن انجام کار نتیجہ ان لوگوں کے ہاتھ رہا ہے جو لوگ حق کے علمبردار تھے یا انبیاء کے سچے پیرو تھے۔ آج یہ بات نہیں سچی اور حقیقی ہے اور صداقت سے پر ہے کہ چاہے جتنی مخالفت ہو، روڑے اٹکائے جائیں حق کی راہ میں، لیکن حق غالب ہو کے رہتا ہے اور لوگوں تک حق کی بات پہنچتی۔ واقعات اور قصص کا انسان کے ذہن پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعہ اور وہ قصہ جو سچا ہو، صحیح ہو اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ واقعہ واقعی سچا ہے، لیکن اگر غلط قسم کے واقعات، بے سند واقعات اور حکایات لوگوں کے
سامنے بیان کی جائے تو پھر انسان وہمی ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ان واقعات سے ایسے نتائج اخذ کر لیتا ہے جو نتائج اس کے دین و ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرنے کے دوران عبرت و نصیحت کی کتنی اہم باتیں بیان کر دی۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کے اندر بھی اپنی معنویت ہے اور اس سے عبرت و نصیحت کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر ایک واقعہ کوئی اردو مصنف لکھتا ہے، میں ایک واقعہ بیان کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا صحابہ کرام کے زمانے کا، تو میری یہ ذمہ داری ہوگی یہ واقعہ میں نے کہاں دیکھا ہے، کس کتاب میں دیکھا ہے، اس کتاب کی استنادی حیثیت کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا سند بیان کی گئی ہے، کنہیں بیان کی گئی ہے، یہ تمام قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دینی کتابوں کے اندر جو واقعات عام طور سے منقول ہوتے ہیں ان واقعات کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے، اب ان کے انتقال کے بعد پیدا ہونے والا 200 سال کے بعد پیدا ہونے والا کوئی مصنف اپنی کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ 200 سال کا جو گیپ ہے اس کے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے درمیان اس گیپ کو وہ بھر دے، وہ بتائے کہ میں نے کس سے اس واقعے کو سنا ہے اور میں نے جس سے سنا ہے اس نے کس سے سنا تھا اور پھر اس نے کس سے سنا تھا۔ اسی کو سند کہتے ہیں، اسی کو رجال کہتے ہیں۔ جب تک کسی واقعے کی کوئی سند موجود نہ ہو اس واقعے کو پڑھنا، اس سے نتیجے اخذ کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے دین و ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اگر اس اصولی بات کو اپنے پیش نظر ہم آپ رکھیں تو بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے پاس وحی کی گئی، یا نوح اب آپ کی قوم میں سے جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی قوم کے لوگ ان پر آپ غمزدہ نہ ہو۔ اس دودھ کے اندر جتنا مکھن تھا وہ اب نکالا جا چکا 950 سال کے عرصے میں، اب جو کچھ بچا ہے وہ صرف چھاچ ہے اور اب صرف یہ لوگ کوڑا کرکٹ ہیں اور ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وحی کی نوح علیہ السلام کے پاس کہ آپ کی قوم میں سے جن لوگوں کو ایمان لانا تھا اب وہ ایمان لا چکے، اب عذاب کا وقت آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے نام سے 29ویں پارے میں پوری ایک سورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کا ذکر ہے کہ جس بد دعا کی کلمات اور الفاظ آپ پڑھیے تو تھرتھرا جائیں گے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اے پروردگار اب کسی کافر کے مکان کو، اللہ کا انکار کرنے والے کو، پیغمبر کے انکار کرنے والے کے مکان کو اب اس زمین پر باقی مت۔ اگر تم نے چھوڑ دیا کسی گھر کو تو ان کی اولاد اور ان کی نسلیں جو پیدا ہوں گی یہ سب کے سب فاجر اور کافر اور حق کے منکر پیدا ہوں گے، اب ان میں کوئی صالحیت باقی نہیں رہے گی۔ ایک مفسر نے اس مسئلے پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی جو عمر دی گئی تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سارے انسانوں کی عمریں 950 سال ہوتی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ یہ بات صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ پاس 950 سال کے عرصے میں انہوں نے کتنی نسلوں کو تبلیغ کی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ساری نسلوں کی تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے وہ بددعا کی۔ بددعا ایک نبی جب کرتا ہے تو بہت تخیر میں کرتا ہے اور جب اتمام حجت کر لیتا ہے تب کرتا ہے۔ یہ ہمہ شمع کے کام نہیں ہے، یہ آدمی جب چاہے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کرتا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں، اور جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے اپنے آپ پر اب ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے۔